الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ عز و جل بیان ہے عیدین کا، یعنی عید و بقرہ عید کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی ہوئی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت. اگر جمعے میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا ہوگا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہے. اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبے کا بھی اعادہ نہیں. اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے: الصلاۃ جامعۃ. قاضی عالمگیری فتاوی اور در مختار. بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے بہر شریعت. گاؤں میں ولیج میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ: عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں. کون سی؟ حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا دھلا ہوا کپڑا، انگوٹھی پہننا حسب شریعہ، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ میں جلدی چل کر جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا. 3 5 7 کم و بیش طاق کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے. نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ گار نہ ہوگا، لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا. یعنی روزہ تو حرام ہے نا عید کا. خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں مستحب ہیں. مسئلہ: راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے، زور سے شور مچا کے. در مختار و رد المختار. مسئلہ: عیدگاہ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں. عالم فتاوی عالمگیری. مسئلہ: عیدین کا نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، اور ضحیٰ کبریٰ یعنی ہمارے آج کل سمجھے 11:30 12 40 یا 45 منٹ ظہر سے پہلے سنبھال لیں، نصف نہار شرعی تک رہتا ہے. لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الضحیٰ میں جلدی پڑھ لینا مستحب ہے. سلام پھیرنے کے پہلے اگر زوال ہوا تو نماز جاتی رہی. ہدایہ قاضی خان. یعنی زوال سے مراد نصف النہار شرعی، جس کا بیان ابھی آپ نے سنا. نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب العید الفطر نیت کرتا ہوں. کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے 3rd ٹائم، تاکہ وہ سورت اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر شروع میں امام سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر پڑھے گا،
اور اس کے بعد وہ تین تکبیر کہے گا اور چوتھی رکعت کے اندر رکوع میں چلا جائے گا۔ جہاں اس سے معلوم ہوا کہ عیدین میں زائد 6 تکبیریں ہیں، یہی نیت کرتے ہیں، تکبیر بھی نیت بھی یہی ہوتی ہے، مع 6 تکبیروں کے زائد، پہلی 3 پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کے اندر۔ اب امام 2 خطبے پڑھے، امام نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، جمعے کے خطبے میں جو چیز سنت ہے وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہے، اور جو باتیں جمعے کے خطبے میں مکروہ ہے وہی عیدین کے خطبے میں ہی مکروہ ہے۔ صرف 2 باتوں کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جمعے کے پہلے خطبے سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت ہے، اوکے، اور اس میں نہ بیٹھنا اس میں بیٹھنا خطیب کا مطلب یہ کہ پہلے خطبے سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پہلا خطبے سے قبل 9 بار، دوسرے خطبے سے قبل 7 بار، اور ممبر سے اترتے ہوئے امام اللہ اکبر کی ورد کرے گا، اور یہ جمعے میں نہیں ہے۔ مسئلہ، پہلی رکعت میں امام تکبیر کہنے کے بعد، یہ سمجھیے تھوڑا غور سے، ویسے تو نہیں آپ الحمدللہ، لیکن ہمارے یہاں تو جمعے میں ہوتا ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں احتیاطاً کہ جمعہ میں 5-10 منٹ لیٹ بھی پڑھاتا ہوں تب بھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے آخر کے اندر بیچارہ نماز پڑھنے والا، تو وہ میں نے 5 منٹ جو لیٹ کیے تو میری نیکی ہو گئی کہ چلو یار اس کو جماعت مل گئی، ٹھیک ہے نا، اوروں کے لیے بیچارے کے لیے تکلیف ہو گئی کہ یار دیکھو ہمارا ٹائم تھا جانا تھا، لیکن وہ ایک آخر میں اکثر دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھو عید کی نماز میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ایسی چیزیں نہ کروائے، کبھی ہو جاتا ہے انسان سے۔ پہلی رکعت میں امام تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اس وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ثنا نہیں پڑھ سکتا، ظاہر ہے کوئی پڑھنا تو نہیں ہے، لیکن تکبیر ضرور کہے گا۔ تکبیر کی کتنی اہمیت ہے یہ دیکھیں آپ۔ مسئلہ، امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑا ہو کر 3 تکبیر کہے گا، پھر رکوع میں ملے گا، سمجھ گئے؟ جیسا مجھے تو یہ ذات ہے فوراً رکوع میں ملے، اللہ اکبر رکوع میں مل جاؤ عام نماز میں نا، اس میں 3 دفعہ اس کو کہنا ہے تکبیر، اور تب رکوع میں شامل ہو۔ اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہے، سمجھ گیا، اور ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر وہ 3 تکبیریں کہے گا۔ پھر اگر اس نے رکوع میں بھی تو پوری تکبیریں نہ کر سکا، امام نے سر اٹھا لیا تو امام نے اٹھا لیا تو ایک رکعت گئی نا اس کی، تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے، یہ ساقط ہو گئیں، اب وہ نہ کہے۔ عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں دوسری رکعت میں شامل ہوا، دیر آر سیکنڈ رکعت، ایک نکل گئی، اب وہ 3 تکبیریں پچھلی باقی ہیں نا اس کی۔ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کھڑا ہو، اب 6 ہو جائیں گے اس کو، دوسری رکعت کے اندر وہ 6 کرے گا کیونکہ وہ پچھلی بھی اسی میں دہرائے گا۔ اب اتنا آخر کے اندر جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے کوئی سلام میں بھی شامل ہوا نا، مطلب یہ ہے کہ جو آخری میں آ گیا اب 2 ہی نکل گئیں بیچارہ، کوئی ایسا بھی ہوتے ہیں بہت سے، آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتوں کی تکبیریں اس سلام میں ہی پوری کرے گا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ عیدین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ان کی مدت کا، ایام کا، عذر جو ہے، کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہو رہی ہے، ابر کے سبب سے چاند نہیں دیکھا، گواہی اس وقت گزری کہ نماز جا چکی تھی، یا ابر تھا، نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن بھی پڑھی جائے، یعنی عید تو پھر دوسرے دن ہوگی اس کے لیے، دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہوا جو پہلے دن تھا، جو آفتاب نصف شہر تھا، اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی اور دوسرے دن بھی نہیں پڑھ سکے تو پچھلی آ چکا ہے پہلے، اس کا برا ہوگا اس کے لیے۔ مسئلہ، عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہیں، عید الفطر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے جو مسئلے ہیں قربانی کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، اللہ نے زندگی دی تو ہم عید الاضحیٰ سے پہلے کریں گے۔ یہ تو کم سے کم ہم نے مختصراً
نماز عید کے مسائل اور نبی علیہ السلام کا مسئلہ بیان جو فرمایا آپ نے دیکھا کہ نیت کوشش کریں جب اب عید کی تیاری کریں کسی بھی قسم کی ظاہر نہانے دھونے کی کپڑے بدلنے کی معاملے کی اس سے پہلے ایک نیت کر رہے ہیں یا رب العالمین یہ جو میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں بیان فرمائی ہیں اپنی کتاب میں 40 اب 40 تو شاید ہم یاد کر رہے ہیں ہم ایک ہی نیت یاد کر لیں وہ بہت بڑی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر رہا ہوں عطر لگا رہا ہوں نئے کپڑے یا پہن رہا ہوں صاف ستھرے میں تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں تو وہ ساری ادائیں رسول اللہ نے جو ادا فرمائی نا عید کے دن وہ ساری کے ساری سمٹ ہی آئیں گی کہ میں تیرے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں ظاہر وہی غسل ان کی کہنے پہ پھر اور نیتیں فرمائیں کہ راستے میں جا رہا ہوں کسی کو سلام کیا کوئی مریض مل گیا تو دکانوں کے میں نے اس کو عیادت کر لی کسی کو مصافحہ کر لیا کسی کو گلے مل لیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نہیں ملا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سیدھا مسجد میں بھی چلا گیا اللہ اس کے نامہ اعمال پہ سارے ثواب لکھ دے گا جو اس نے جو نیت کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کے رمضان المبارک کی برکتیں اور خیر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں رمضان المبارک کے سارے تقریباً تیسرے عشرہ بھی ہم سے گزر رہا ہے اللہ اکبر طاق راتیں بھی گزر رہی ہیں اب ایک طاق رات باقی ہے پھر بھی اللہ تیری بارگاہ اقدس میں ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے دکھی لوگوں کے دکھ کو دور فرما دے جو غموں میں ہیں پریشانی میں ہے ٹینشن میں ہے اللہ ان کی ٹینشن غموں کو دور فرما دے غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ اس کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ ٹینشن ہو کتنے لوگ پریشان ہو بدحال ہوئے اے اللہ تو ان کی معاونت فرما دے غیب سے تو مدد فرمائے گا تو ہی تو مدد فرمائے گا تیری مدد ہی کافی ہے انشاءاللہ عز و جل ہندوستان پاکستان جہاں آج کل بڑی افطار لگی ہوئی ہے اے مالک اپنے حبیب کے صدقے ان کی مشکلات میں آسانی فرما خاص کر گجرات میں جہاں سے ہمیں فون آتے ہیں دعا کے لیے اللہ آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں بھروچ کے علاقوں میں اے اللہ رب العالمین جتنے احمد آباد کے علاقوں میں کوڑی نار کے علاقوں میں جوناگڑھ کے علاقے میں خاص کر محودہ شریف میں اے اللہ اور کپڑونج کے علاقوں میں جتنے علاقوں میں جہاں فون آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو صحتیابی نصیب فرما جو کرونا کے مرض میں پریشان ہیں وہاں کوئی بھی داد رسی نہیں ہے صحیح طرح سے اللہ تو ان کی مدد فرمانے والا ہے تو ہی مخلوق کی مدد فرمانے والا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین